کبھی تم لوگوں نے اس بات پر غور کیا کہ تم اپنے دکھ کی بڑی چرچا کرتے ہو مگر سکھوں کا ذکر تک نہیں کرتے؟ لوگوں کو غور سے سننا شروع کرو، دکھ کی کہانیاں ہیں، غموں کے قصے ہیں ان کے لبوں پر۔ سکھ کی تو کوئی بات ہی نہیں کرتا، آخر کیوں؟ کیا دنیا میں صرف دکھ ہی ہے کیا؟ اس کی بڑی نفسیاتی گہری وجہ ہے۔ تم لوگوں سے اپنا شیئر کرو تو تمہیں وہ ہمدردی نہیں ملے گی جسے پا کر تمہاری انا کو اپنے ہونے کا حوصلہ ملتا ہے، تمہارے سر کو اس کے ہونے کا احساس ملتا ہے۔ کبھی تجربہ کر کے دیکھو، کسی دوست کو بار بار کہنا شروع کرو، میں سکھی ہوں، میں خوش ہوں، میں خوشحال ہوں، میں کامیاب ہوں، اور پھر دیکھو تمہاری دوستی کتنے دن چلتی ہے۔ وہ جو تمہارے دکھ کو سن کر تم پر قربان ہو رہا تھا، وہی دوست یہ باتیں سن کر تم سے ملنے سے جلنے لگے گا۔ دوست دشمن بن گیا۔ جب تم دکھ دوسروں سے شیئر کرتے ہو تو دوسرے کو اصل میں سکھ دیتے ہو۔ دوسرا سوچتا ہے شکر ہے کوئی مجھ سے بھی زیادہ دکھی ہے۔ خوش لوگوں کو دوست نہیں ملتے، بنا کر دیکھ لو، تجربہ کر کے دیکھ لو۔ کبھی دیکھا تم نے زلزلہ آئے، آگ لگ جائے اور تمہارا مکان گر جائے یا جل جائے تو ساری بستی آتی ہے تمہارا دکھ بانٹنے؟ لیکن اپنا نیا مکان بنا لو، بستی کا سب سے اچھا گھر بنا لو تو کوئی نہیں آتا، بلکہ اپنے گھروں میں شوہر بیویوں سے بیٹھے ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو اس نے کیسا مکان بنا لیا ہے، اور ایک تم ہو کہ اچھا سا گھر بھی آج تک نہیں بنا سکے۔ دو بھائی تھے، ان کا باپ مر گیا۔ ارد گرد سے سارے لوگ سوگ کرنے، دکھ منانے ان کے پاس آئے۔ چھوٹا بھائی کچھ صوفی مزاج تھا، وہ باہر بیٹھک پر بیٹھا تھا۔ جب لوگ اس کے پاس آتے اور اس سے افسوس کرنے لگتے تو وہ کہتا، اندر جاؤ اندر، میرا بھائی وہاں ہے، آپ کا افسوس سن کر اسے بڑا مزہ آئے گا۔ لوگ حیران تھے کہ یہ کیسا شخص ہے، کیسی باتیں کرتا ہے۔ وہ اس سے باقاعدہ چڑھ کر واپس جانے لگے۔ کیوں؟ بھئی وہ اپنے دکھ کو دکھ نہیں کہہ رہا تو اس بات پر ناراض کیوں ہونا؟ نہیں، وہ اس کے لیے اس پر ناراض نہیں تھے، وہ اس لیے ناراض تھے کہ دکھ جتا کر ہمدردی دکھا کر جو ان کو ان کی انا کو سکھ ملنا تھا، اس سے وہ محروم ہو گئے تھے۔ مفت کی لذت جو انہیں ملنی تھی کہ ان سے بھی بڑا دکھی انہیں آج ہاتھ آیا تھا، وہ ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی۔ وہ بڑی تیاری کر کے آئے تھے۔ تمہیں تو پتہ ہے نا کہ جب لوگ کسی کی موت پر افسوس کے لیے جاتے ہیں تو باقاعدہ تیاری کر کے جاتے ہیں کہ یہ کہیں گے اور وہ کہیں گے، ریہرسلیں کر کے جاتے ہیں۔ اس بندے نے ان کی ساری تیاری غارت کر دی۔ کبھی غور کیا تم نے؟ کسی کے ساتھ تم ہمدردی جتانا چاہو اور وہ ہمدردی نہ لے تو تم ناراض ہو جاتے ہو، نفرت کرنے لگتے ہو اس سے۔ کیوں؟ کیونکہ یہی تھوڑے سے تو وہ لمحے ہوتے ہیں کہ جب انہیں سکھی ہونے کا موقع ملتا ہے۔ یہ تمہاری دنیا کی حقیقت ہے۔ لوگ کسی کو دکھی دیکھ کر سکھی ہوتے ہیں۔ کبھی تم نے دیکھا کسی کو بھی دکھی دیکھو تو تم ضرور دکھی ہوتے ہو، لیکن کبھی کسی کو سکھی دیکھ کر تم سکھی نہیں ہوتے۔ کسی کلیگ کی نوکری چھن جاتی ہے، وہ بے روزگار ہو جاتا ہے تو بڑے دکھی ہوتے ہو تم، لیکن اسی کلیگ کی جب ترقی ہوتی ہے اور تم سے آگے نکلتا ہے تب تم کیوں سکھی نہیں ہوتے؟ دکھ ہو کیسے سکتا ہے یہ کبھی سوچو نا۔ ہاں، ترقی ملنے پر، تم سے آگے نکل جانے پر اگر تم سکھی ہوئے تھے، خوش ہوئے تھے، تو اب تمہارا حق بھی بنتا ہے کہ اس کی نوکری چھننے پر تم دکھی ہو، اداس ہو، ہمدردی جتاؤ۔ نہیں، دکھ تم بس دکھانے جاتے ہو، ہوتے تو اصل میں تم سکھی ہو۔ تم وہ ترقی نہیں پا سکے تھے، لیکن اس ترقی پانے والے کو نیچا دکھانے کا موقع تو ملا، اس سے ہمدردی جتا کر۔ یاد رکھنا، صوفی وہ نہیں جو دوسرے کے دکھ میں ہمدردیاں جتاتا ہو، صوفی وہ ہے جو دوسرے کے سکھ میں سکھی ہوتا ہو۔
یہ ٹیسٹ ہے صوفی کا اور دنیا دار کا، اور ایسے آدمی کی ہمدردی ہی اصل ہمدردی ہے جس نے دوسرے کے سکھ میں سکھی ہونا بھی سیکھا ہو۔ وہ جب تمہارا دکھ بانٹنے آتا ہے وہ کرتا ہے اصل ہمدردی، لیکن جو تمہارے سکھ میں تو حسد کی آگ میں جل اٹھا مگر دکھ میں ہمدردی جتانے آ گیا، اس کی ہمدردی کچرا ہے، دھوکا۔ وہ اندر سے خوش ہے کہ تم آج اس کے مقابلے میں زیادہ دکھی ہو۔ تمہیں لوگ کہتے ہیں کہ دوسرے کے دکھ میں دکھی ہو، صوفی کہے گا دوسرے کے سکھ میں سکھی ہو، سکھ سیکھو، وہ ہے تمہاری اصل حالت۔ اپنے سکھ میں تو سکھی ہو ہی، دوسرے کے سکھ میں بھی سکھی ہو۔ سکھ کو بناؤ عادت، جیسے جیسے سکھ عادت بن گیا اور بھی بڑے سکھ زندگی میں آئیں گے۔ سکھ کا، خوشی کا کوئی بھی موقع کبھی مت چوکو۔ چھوٹی چھوٹی خوشیوں پر خوش ہونا سیکھو، بڑی خوشیوں کا رستہ بن جائے گا۔ ایک ماہر نفسیات کے پاس ایک شخص کاؤنسلنگ کے لیے گیا، بڑا پریشان، پسینے میں شرابور، ہڑبڑایا ہوا۔ سائیکاٹرسٹ نے کہا کیا ہوا بتاؤ تو صحیح۔ کہنے لگا رات میں سویا ہوا تھا، میرے پیٹ کے اوپر سے چوہا گزر گیا۔ ماہر نفسیات نے کہا چوہا ہی گزرا ہے، ہاتھی تو نہیں، اتنے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت ہے، چوہا گزر گیا ہے تو راستہ تو بن ہی گیا نا، کسی دن ہاتھی بھی گزر جائے گا۔ یہ لطیفہ ہے مگر اس میں راز بڑا گہرا ہے۔ چھوٹی چھوٹی خوشیاں سیکھو، جیو تو صحیح، رستہ تو بناؤ، ہاتھی جیسے سکھ بھی آئیں گے۔ وہ پاگل ٹھیک کہہ رہا تھا، اس کا مسئلہ اوریجنل تھا، تم نے چھوٹے چھوٹے مسئلے دکھ بنائے ہیں۔ اب دیکھتے ہو کوئی بھی دکھ تمہیں چھوٹا نہیں لگتا، ہر دکھ ہی تمہارا بی پی شوٹ کر دیتا ہے، ہر چوہا ہاتھی بن گیا ہے۔ اور تم تھوڑا سا شعور کی سطح پر آؤ تو دیکھو گے کہ کوئی بھی لمحہ، کوئی ایک بھی پل ایسا نہیں کہ جس میں خوشی نہیں ڈھونڈی جا سکتی۔ خوشی اصل میں انلائٹنمنٹ کا ڈائریکٹ راستہ ہے۔ تم لوگوں کے ساتھ الٹا ہوتا ہے، تم جب دکھی ہوتے ہو تو جاتے ہو گرو کے پاس کہ زندگی کا مطلب بتاؤ، جب قرض میں ڈوبے ہوتے ہو، بیماری میں جکڑے ہوتے ہو، پھر جاتے ہو مسجد مندر، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ دکھ میں خدا نظر ہی نہیں آتا، دکھ میں خدا تک پہنچا ہی نہیں جا سکتا۔ دکھ میں خدا کو ڈھونڈنا ایسے ہے جیسے ایسے کسی کمرے میں دروازہ ڈھونڈنا جس میں دروازہ ہو ہی نہ اور گھپ اندھیرا ہو، اور تم ایسے ہی ٹٹول رہے ہو کہ کہیں دروازہ مل جائے۔ سکھ میں خدا ڈھونڈنے جاؤ تو ایسا ہے کہ جیسے کمرے میں بلب جل رہا ہے اور وہ سامنے دروازہ ہے، لیکن تم لوگ سکھ میں اس کو یاد تک نہیں کرتے، ڈھونڈنے کا تو سوال ہی کیا۔ دکھ میں پہنچ جاتے ہو مسجد مندر گردوارے، اس وقت کہ جب تمہارا دکھ خدا سے بھی بڑا ہوتا ہے، جس سے تم دکھ کا مداوع ڈھونڈنے گئے ہو، تمہارا دکھ اس سے بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ سکھ میں دروازہ سامنے ہو، دکھ میں دروازہ ہمیشہ بند ہوتا ہے، کیونکہ دکھ میں دوسرا، دی ادر، بڑا طاقتور ہو جاتا ہے، بہت سٹرونگ ہو جاتا ہے۔ دیکھتے ہو جب دکھی ہوتے ہو تو دوسرے سے بھاگتے ہو، کمرے میں بند ہو جاتے ہو، لیکن جب سکھی ہوتے ہو تو باہر بھاگتے ہو، لوگوں سے ملتے ہو، ناچتے ہو، پارٹیاں کرتے ہو، کیونکہ دکھ سکڑن ہے جس میں دوسرا نمایاں ہو جاتا ہے، سکھ پھیلاؤ ہے، وسعت ہے جس میں دوسرا مدھم ہو جاتا ہے۔ تم پوری دنیا کو خود میں سمو لینا چاہتے ہو۔ ایک صوفی کے پاس ایک شخص پہنچا اور کہا مرشد انلائٹنمنٹ چاہیے۔ صوفی نے پتہ ہے اسے کیا کہا؟ کوئی ذکر، کوئی وظیفہ نہیں دیا، کسی آستانے، کسی آشرم کا پتہ نہیں بتایا، بلکہ کہا خوش رہنا سیکھ، خوش رہنا سیکھ، سکھی ہونا عبادت بنا، بیداری، انلائٹنمنٹ تمہیں مل جائے گی۔ یاد رکھنا خوشی تمہاری بینگ کی حالت ہے، تمہاری اصلی حالت، جس میں دوسرا کمزور ہو جاتا ہے، جس میں دوسرا فنا ہو جاتا ہے۔ دکھ انا کی ضرورت ہے اور روح کی بیماری۔
کبھی کسی درخت کو تم نے دکھی دیکھا ہے؟ کسی بلی کو کبھی ڈپریس پایا ہے؟ کسی چوہے کو کبھی بی پی کا مریض دیکھا ہو؟ تم مگر دکھی ہو، کیوں؟ کیونکہ تمہاری انا کا تراشا دوسرا تمہارے دکھ میں بڑا خوش ہوتا ہے۔ مسئلے کے نام پر انسان کے پاس ایک ہی چیز ہے، کانفلکٹ۔ ہر وہ چیز مسئلہ ہے جو تقسیم کرے، جو منتشر کرے، جو اندرونی تصادم پیدا کرے، نفسیاتی طور پر جو خلفشار پیدا کرے۔ جب تم نفسیاتی طور پر ایک کل نہ رہو، یہ اندرونی کانفلکٹ ہے انسان کے سارے غموں، دکھوں، پریشانیوں، انزائٹیز کی وجہ۔ اب سوال لے دے کے ایک ہی بنتا ہے کہ کیا اس کانفلکٹ سے آزادی ممکن ہے؟ کیا ایسا جینا ممکن ہے کہ باطن کی دنیا میں، یا جدید زبان میں کہیں تو نفسیاتی طور پر کوئی تصادم، کوئی خلفشار موجود نہ ہو؟ اس کا جواب ہے ہاں، ممکن ہے۔ یقینی بات ہے جب ایسا قطعی انداز میں ہاں کہا جائے گا تو آج کا انسان جو تصادم اور کانفلکٹ کا جیتا جاگتا شاہکار ہے، جس نے دکھ کے علاوہ اور کسی طرز کا جینا جی کر تجربہ ہی نہیں کیا ہوا، وہ کہے گا کہ یہ ہاں کہنے والا یا تو ہمیں دھوکہ دے رہا ہے یا خود کو دھوکہ دے رہا ہے، یا ہمیں بے وقوف بنا رہا ہے یا خود کو بے وقوف بنا رہا ہے۔ جن کے ذہن میں یہ بات اٹھ گئی ہو ان کے لیے تو یہ ویڈیو ہے ہی نہیں، کیونکہ انہوں نے تو مان ہی لیا ہے کہ انسان ایسے ہی جی سکتا ہے جیسے وہ جی رہا ہے۔ ان کے پاس دوسرا کچھ ممکن ہے کا مفروضہ ہی موجود نہیں ہے۔ وہ بند گلی میں ہیں اور تسلیم ہی کر بیٹھے ہیں کہ باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اندرونی خلفشار، نفسیاتی کھینچا تانی، ہر دم بٹی ہوئی حالت سے آزادی ممکن ہے۔ کب اور کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن ہے تب جب تم جیتے ہو اس کو کہ جو ہے، نہ کہ اس کو کہ جو ہے نہیں مگر آپ چاہتے ہیں کہ ہو۔ جو ہے اسے جینا ہے زندگی جینا، اور جو نہیں ہے اس کو زندہ پل میں جینے کی کوشش کا نام ہے انا۔ پوچھئے خود سے، جسے آپ بینگ کہتے ہو یا ہونا کہتے ہو، ہستی کہتے ہو، اس سے مراد کیا ہے؟ ہستی سے مراد ہے ہست، ازنس، وہ جو ہے، جو اس وقت رونما ہو رہا ہے، جو اس وقت واقع ہو رہا ہے، وہ ہے ہست۔ اس کے ساتھ آپ بھی بنا مزاحمت کھڑے ہو گئے ہیں، اسے جی رہے ہیں، تو کانفلکٹ کی، تصادم کی، لڑائی کی گنجائش کہاں ہے؟ کانفلکٹ ہے تب کہ جو ہے اسے آپ بدل کر کچھ اور کرنے کی کوشش میں لگے ہو۔ تصادم ہے کہ جب جو ہے وہ تمہیں منظور نہ ہو۔ اب جو ہے اس کے ساتھ تم کچھ نہیں کر سکتے، مگر اپنے مائنڈ میں اس کے خلاف محاذ کھولنے کی آزادی بہرحال تمہیں ملی ہوئی ہے، اور وہی انسان کر رہا ہے۔ اسی کا نام کانفلکٹ ہے، تصادم۔ جو ہے اسے جیو، اسے مت بدلو، اس سے ماورا جانے کی، اس سے اوپر اٹھنے کی کوشش مت کرو، اسے کنٹرول نہ کرو، اس سے بھاگو مت، صرف اسے جیو، اسے دیکھو۔ اور یہ تم ابھی کر سکتے ہو۔ فرض کرو اس وقت تم غصے میں ہو، حسد کر رہے ہو، لالچ میں پڑے ہو، جیلس ہو رہے ہو، کوئی جنسی جذبہ جاگا ہوا ہے، کوئی خوف سامنے ہے، کوئی بے چینی ہے، جو بھی تھاٹ فارم اس وقت ہے، اسے جیو، اس کے ساتھ رہو۔ تھاٹ کو موومنٹ مت بناؤ، سوچوں کا ایک پورا سلسلہ مت شروع کرو، کیونکہ حرکت کا مطلب ہے اس مقام سے دور جانا جہاں تم ہو۔ فرض کرو میں اس وقت حسد میں ہوں، تم مجھ سے زیادہ ذہین ہو، یا دولت مند ہو، یا خوبصورت ہو، یا طاقتور ہو، اچھا بولتے ہو، یا تمہارے پاس بڑی شاندار گاڑی ہے، یا تمہارا شاندار گھر ہے، کچھ بھی ہے، اس سے میں حسد کر رہا ہوں۔ مجھے بھی یہ سب چاہیے، اس لیے میں حسد کر رہا ہوں۔ اب یہ ایک واقعاتی حقیقت ہے، ایک فیکچول ریئلٹی،
یہ اس وقت مجھ پر بیت رہی بات ہے اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر مجھے زندگی بھر سکھایا کچھ اور گیا ہے۔ مجھے زندگی بھر سکھایا یہ گیا ہے کہ حسد بری چیز ہے، اس سے بچنا ہے، اس کا انکار کرنا ہے۔ وہ موجود ہے مگر اسے ماننا نہیں ہے، جو ہے اسے ماننے سے انکار کرنے کی مجھے تعلیم ملی ہے۔ گھر سے لے کر مدرسے اور سکول سے لے کر یونیورسٹی تک سب نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ اس کا انکار کرنا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت جو حسد ہے میں نے اسے کنٹرول کرنا ہے، اسے دبانا ہے، مجھے اس سے آگے بڑھنا ہے، کچھ اور سوچنے لگنا ہے، اسے برا کہنا ہے، اس سے بچنا ہے۔ یہ میری ٹریننگ ہوئی ہے، لیکن یقین مانیے اس سے الگ رویہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک بالکل ہی مختلف طریقے سے اس حالت کو جیا جا سکتا ہے۔ جو ہے اس وقت جو حسد ہے اس کو برا مت کہو، اس کی مذمت مت کرو، اس کے خلاف مزاحمت نہ کرو، تجزیہ نہ کرو، پہلے سے طے شدہ کوئی رائے اس پر مت تھوپو، کوئی فیصلہ ہی مت کرو، اس سے بھاگو مت، اس کو دباؤ مت، بس اسے دیکھو۔ یہ تمہارا اس وقت کا زندگی کا تجربہ ہے۔ یوں سمجھو اسے تم نے تخلیق کیا ہے، یہ تمہارا بچہ ہے۔ سمجھو ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ بہت ہی عجیب ہوتا ہے، قطعاً بھی خوبصورت نہیں ہوتا، وہ عجیب و غریب سا ہوتا ہے، اس کو چھونا تک عجیب لگتا ہے۔ لیکن اسی بچے کو ماں دیکھتی ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے تو کیا کہتی ہے؟ یہ میرا بچہ ہے۔ وہ اس بچے کو جیتی ہے، اسے عجیب کہہ کر رد نہیں کرتی، اس سے بھاگتی نہیں، اسے جیتی ہے۔ تو وہی بچہ جو کوئی اجنبی چھونا تک نہیں چاہتا ہے، ماں کے لیے دنیا کی خوبصورت ترین چیز ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس سے جنما ہے، اس کی تخلیق ہے، اس وقت کا اس کی زندگی کا تجربہ ہے، اس کے ہونے کا ثبوت ہے۔ یہ جو حسد اس وقت تمہیں ہو رہا ہے، اس کے لیے ویسا ہی رویہ رکھ کر کبھی دیکھو، تمہاری کوئی انرجی ضائع نہیں ہوگی، کوئی ایسا ایموشن نہیں جاگے گا جسے گلٹ کہا جائے، شرمندگی کہا جائے، بھاگنا نہیں پڑے گا۔ اور پتہ ہے نا، بھاگنا تھکاتا ہے، توڑتا ہے، مزاحمت نہیں کرنی پڑے گی، اس پر انرجی ضائع ہوتی ہے، کنٹرول نہیں کرنا کہ اس سے بھی انرجی خرچ ہوتی ہے۔ تم نے اسے پورا ہی قبول کر لیا، جیسے بچہ ماں کو قبول ہوتا ہے۔ مزاحمت، بھاگنا، بچنا، دبانا، فرار، ان سب میں انرجی کا ویسٹیج ہوتا ہے۔ وہ انرجی ویسٹ ہونے سے بچ گئی۔ تمہیں پتہ ہے کہ ماں بھی اگر بچے کو ویسے ہی عجیب سمجھے، بدصورت سمجھے، بے تکی مخلوق سمجھے، تو وہ بچے کو ٹرانسفارم کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جائے، کیونکہ اس نے اپنی انرجی بچائی ہی نہیں۔ مزاحمت قبول نہ کرنے پر اس نے وہ انرجی خرچ کر دی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ وہی ماں بچے کو پالتی ہے، پوستی ہے اور اسے بدل کر ایسا کر دیتی ہے کہ کسی کو بھی وہ بچہ عجیب نہیں لگتا، بدصورت نہیں لگتا، اسے بالکل ہی ٹرانسفارم کر دیتی ہے۔ یہی کچھ تمہارے حسد کے ساتھ ہو سکتا ہے اگر تم اس کو اس وقت قبول کر لو جس وقت وہ ابھرا۔ ماضی کے سیکھے سے مجبور ہو کر، کنڈیشنڈ ہو کر فضول میں انرجی ضائع کرنا نہ شروع کر دو، تو جیسے ماں بچے کے ساتھ رہنے اور اسے جینے کے قابل ہو جاتی ہے اور اپنی انرجی بچا کر اس کو ٹرانسفارم کر دیتی ہے، بالکل وہی واقعہ ہوگا تمہارے حسد کے ساتھ۔ جب تم اپنے حسد کا مشاہدہ کرو گے، اس کے دیکھنے والے بن جاؤ گے، اس کو پورے کا پورا قبول کر لو گے، اسے کوئی نام نہیں دو گے اور کوئی تھاٹ موومنٹ، سوچ کی کوئی تحریک شروع نہیں کرو گے۔ ویسے سوچو نا، حسد خود ایک خیال تھا، اس نے خود ایک تھاٹ پیدا کیا اور پھر خود ہی اس کے خلاف دوڑنا شروع کر دیا، اس کے خلاف تھاٹ سوچنے شروع کر دیے، خود تخلیق کر کے خود اس سے نفرت کرنا شروع کر دی۔ کیا اس سے زیادہ فضول کوئی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے؟ یہ بچکانہ، اہم کانہ حرکت کے سوا اور کیا ہے؟ دیکھ رہے ہیں اس کی بے مقصدیت کو؟ خود ایک خیال پیدا کیا اور خود اس سے بھاگ رہا ہے، اسے کنٹرول کر رہا ہے، اس کو دبا رہا ہے۔ مگر یہ ہمیشہ ایسا کرتا ہے کیونکہ یہی تو ہمیں سکھایا گیا ہے، یہی ہماری تعلیم ہے، ہمارا بیک گراؤنڈ ہے، ہماری کنڈیشننگ ہے۔ اب کوئی کہہ رہا ہے کہ حسد کے مسئلے کا علاج ممکن ہے
اور تم کہتے ہو کہ نہیں یہ بے وقوف بن رہا ہے یا بنا رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے یا کھا رہا ہے۔ کیا یہ سادہ سی بات تمہیں سمجھ میں نہیں آتی؟ ایک تھاٹ ہے حسد۔ اب اگر تھاٹ کو حرکت میں نہ لاؤ اور مزاحمت، فرار، بھاگنے، دبانے، کنٹرول کرنے کے تھاٹس میں نہ پڑو تو تم اس حماقت سے باہر نکل آئے اور انرجی بھی سیو ہو گئی۔ یہی انرجی جو سیو ہوئی، جو بچ گئی، یہ خود اس حسد کو کسی مثبت میں ڈھال دے گی، جیسے ماں بچے کو کسی اور ہی چیز میں ڈھال دیتی ہے۔ حسد کا تھاٹ ابھرا اور تم نے دوسرے تھاٹس لا کر اسے دبانا شروع کر دیا۔ یہ بچکانہ حرکت ہے اور کچھ بھی نہیں۔ ایسا بچہ کہ جو ریت میں بیٹھا گھر بنا اور توڑ رہا ہے، اس بچے کی حرکت تمہیں لایعنی لگ رہی ہے، مگر اپنی یہ حرکت جو حسد کے حوالے سے تم کر رہے ہو، اس کو نہیں سمجھ پا رہے ہو۔ یہ جو جذبہ ابھرا ہے، اس کے ساتھ رہو۔ کسی بھاگنے، مزاحمت کے خیال کو اہمیت نہ دو۔ اگر بھاگنے، دبانے، کنٹرول کرنے، بچنے، مزاحمت کرنے کی یہ لایعنیت سمجھ میں آ جائے تو ہر تھاٹ مثبت نتیجے کی طرف بڑھنا شروع کر دے گا۔ سوچو، حسد ابھرا اور تم اس سے بھاگے نہیں، دبایا نہیں، اسے کنٹرول نہیں کیا، اس کے خلاف ریزسٹ نہیں کیا، تب کیا ہوگا؟ حسد بنیادی طور پر ہے کیا؟ مقابلہ۔ تمہارے پاس ہے، میرے پاس نہیں۔ سو دماغ نے یہ تھاٹ اٹھا دیا اور ساتھ ہی کنڈیشننگ کی وجہ سے، ماضی کے سیکھے کی وجہ سے اسی تھاٹ کی مخالف سمت دوڑا بھی دیا۔ تو وہ مقابلہ تم جیتو گے کیسے؟ وہ ریس کیسے جیتو گے جس میں تم الٹی ہی سمت دوڑ رہے ہو؟ اور وہ مقابلہ ختم کیسے ہوگا؟ مقابلہ تو تبھی ختم ہوگا جب تک یا وہ ریس جیت لی جائے یا ریس سے باہر ہی کھڑے ہو جاؤ۔ جب تم تھاٹ کے ساتھ رہتے ہو اور تھاٹ کو موومنٹ نہیں بناتے، اسے حرکت نہیں دیتے، خیالوں کا پورا سلسلہ اس کے ساتھ نہیں جوڑ دیتے، تو یا تم وہ چیز حاصل کر لیتے ہو یا تھاٹ کی یہ بے معنی مشق جان کر اس مقابلے کے میدان سے ہی نکل جاتے ہو۔ اپنا کسی کے ساتھ مقابلہ ہی نہیں کرتے، چیزوں اور لوگوں کو جج ہی نہیں کرتے۔ دونوں ہی صورتوں میں تم انرجی بچا لیتے ہو، اور یہ جو انرجی بچ جاتی ہے، یہ کافی ہے اس حسد کے منفی جذبے کو مٹانے کے لیے، کیونکہ یہی انرجی اس جذبے کے مشاہدے میں خرچ ہو جائے گی اور حسد خود ہی مٹ جائے گا، کیونکہ یہ ایک جھوٹی فضول سی چیز ہے جو دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر کے اپنا ہونا طے کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ سو حسد سے بچنے کا طریقہ بس ایک ہے کہ جب حسد کا تھاٹ ابھرے، اس کے ساتھ رہو، اس کا ہونا قبول کرو، کوئی تھاٹ موومنٹ پیدا نہ کرو۔ اس سے جو انرجی سیو ہوگی، وہی انرجی اس جذبے کو ٹرانسفارم کر دے گی۔ تمہارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ تم لفظوں کے ساتھ ایسی شدت سے جڑے ہو کہ زندگی جو لفظ سے باہر ہے، اس کو بھی لفظوں میں ہی طے کرنے کی کوشش کرنے لگ جاتے ہو۔ سوچو نا، اسی لفظ کو حسد، اس میں خود یہ چیز چھپی ہے کہ اس سے بھاگنا ہے، اس سے بچنا ہے، اس کی مذمت کرنی ہے، اس سے نفرت کرنی ہے۔ اس لیے صوفی ایک ہی بات کرتے ہیں: حاضر رہو، بی پریزنٹ۔ حضوری، پریزنس، اس حقیقت تک پہنچنے کے لیے بے تحاشا الرٹ رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، آگہی، اویئرنیس کے اعلیٰ درجے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر تم جاگ رہے ہو، الرٹ ہو، پریزنٹ ہو، تو اپنے کسی بھی منفی جذبے کو اسی طرح پرکھ کر اسے ٹرانسفارم کر سکتے ہو۔ الرٹ پریزنس بنیادی طور پر یہی کام کرتی ہے کہ وہ تمہیں لفظ سے ماورا لے جاتی ہے۔ سوچو، لفظ حسد نہ ہوتا، اس کے خاص معنی تمہارے پاس نہ ہوتے، تو یہ فیلنگ جب پیدا ہوتی ہے تو تم کسی بھی قسم کی مزاحمت ہی کیوں کرتے؟ جو ہوتا اسے جیتے اور جو ہے اسے قبول کرتے۔ یہی زندگی کا الٹیمیٹ حسن ہے کہ جو ہے اس کا ہونا قبول کیجیے، اور جیسے ہی جو ہے اسے تم قبول کر لیتے ہو، تم کانفلکٹ سے، اندرونی انتشار سے اور نفسیاتی خلفشار سے آزاد ہو جاتے ہو، مسائل سے آزاد ہو جاتے ہو۔